بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہماری اردو کی کتاب کا دوسرا سبق ہے میرا تعارف۔ آج ہم اس کی دوسری سرگرمی کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قواعد۔ کیا عنوان ہے؟ قواعد۔ یہ ہے صفحہ نمبر 10۔ ہمارا سوال ہے مذکر رشتوں کو درست مؤنث سے ملائیے۔ مذکر رشتوں کو درست مؤنث سے ملائیے۔ مذکر مؤنث، یہاں پر اس لائن میں سارے مذکر الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مؤنث الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ ترتیب کے ساتھ مذکر کے سامنے مؤنث نہیں رائٹ ہوا بلکہ ان کو آگے پیچھے کر کے لکھا گیا ہے۔ ہم نے خود مذکر الفاظ کو ان کے مؤنث کے ساتھ ملانا ہے۔ ان کو آپس میں ملانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مذکر اور مؤنث کیا ہوتا ہے۔ چلیں آئیں پڑھتے ہیں۔ جنس، مذکر اور مؤنث۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ پہلی مذکر اور دوسری مؤنث۔ پہلی مذکر اور دوسری مؤنث۔ بیٹا مذکر اور مؤنث کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ پہلے ہم ان کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مذکر کی تعریف پڑھتے ہیں۔ کسی بھی نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، مرد، شیر، بلا وغیرہ۔ کسی بھی نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، مرد، شیر، بلا وغیرہ۔ اور مؤنث کسی بھی مادہ اسم کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، عورت، شیرنی، بلی وغیرہ۔ لڑکی، عورت، شیرنی، بلی وغیرہ۔ مذکر الفاظ کی جو ہیں مذکر الفاظ جو میں نے لکھے ہیں انہی کے میں نے ادھر مؤنث الفاظ لکھے ہیں مؤنث کی تعریف کے ساتھ، جیسے لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، شیر، شیرنی، بلا، بلی۔ آئیں اب ہم اپنے مذکر الفاظ کو مؤنث الفاظ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پہلا مذکر ہے ابو۔ ابو کی مؤنث کیا ہوگی؟ یس، امی۔ ابو کی مؤنث کیا ہوگی؟ امی۔ تایا کی مؤنث تائی۔ تایا کی مؤنث تائی۔ دادا کی مؤنث دادی۔ خالو، ایک سیکنڈ، خالہ۔ چچا، چچی۔ نانا، نانی۔ پھپھا، پھپھا کی مؤنث کیا ہوگی؟ پھوپھی۔ ماموں، ممانی۔ ماموں، ممانی۔ چلیں ان کو دہراتے ہیں۔ ابو، امی، تایا، تائی، دادا، دادی، خالو، خالہ، چچا، چچی، نانا، نانی، پھپھا، پھوپھی، ماموں، ممانی۔ آپ نے ان مذکر مؤنث الفاظ کو اپنی کاپی پر 2 دفعہ لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔